اور بھائی گزارش سنے میری، اور بھائی سنے، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ اللہ کے بندوں، پیر آتے جاتے رہتے ہیں، قرآن پاک کا سب سے زیادہ ادب ہے۔ آپ چیزوں کو سمجھا کریں، ہمیں بھی آپ گناہگار کر رہے ہیں، کیا ضرورت ہے؟ مثلا پیر صاحب کیا ہوتے ہیں، کیا حیثیت ہے، کیا کرتے ہیں آپ؟ پھر آپ لوگوں کو چاہیے تھا اگر تلاوت ہو رہی تھی تو مجھے کہتے ہیں ذرا ٹھہر کے اندر چلے جائیں۔ یہ کتنا، یہ مطلب قرآن مجید سننا فرض ہے، آپ اس میں ہار ڈال رہے ہیں، آپ اس میں اٹھ کر، یہ ایسے ہوتا ہے؟ کوئی تلاوت نہ ہو رہی ہو تو پیر ہے یا پیر صاحب کا باپ آئے، زیادہ ادب قرآن مجید کا ہے۔ یہ لوگ کیا کہیں گے، ہم نے یہ تربیت کی ہے اپنی قوم کی؟ کیا کرتے ہیں آپ تشریف رکھیں جی۔ اور بیٹا ویڈیو سے زیادہ بھی کوئی ضروری کام دنیا میں اور بھی ہے، بیٹھ جائیں سارے، تشریف رکھیں۔ آپ لوگ مہربانی کریں، میں نے تو میں بیمار ہوں، ویسے ہی جانا مشکل ہے، اور ویسے بھی میں نے اس لیے زیادہ جگہوں پہ جانا چھوڑا ہے کہ آپ لوگ توجہ نہیں کرتے، جو اصل کام ہے وہ۔ اب دیکھیں مجھے اتنی تکلیف ہے، یہ پتہ نہیں کتنے دن رہے گی، کہ قرآن مجید کی تلاوت ضروری کام تھا، فرض تھا، اور یہاں کیا ہو رہا ہے؟ آپ سمجھیں، یہ شخصیت پرستی چھوڑ دیں، خدا رسول کی بارگاہ کی حاضری زیادہ بہتر ہے۔ ہم تھوڑی دیر کے لیے دنیا میں آئے، ہم نے چلے جانا ہے۔ عقیدے اور نظریے ہمیشہ رہا کرتے ہیں، ان پر توجہ رہنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے۔ آپ لوگ بیٹھ جائیں، اب میں بس تقریر ہی شروع کر رہا ہوں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ درود پاک پڑھیے۔ صلاۃ السلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور۔ حمد و صلاۃ کے بعد انتہائی خوبصورت آپ کی محفل پاک اور بڑی تعداد میں محبوب کریم علیہ السلام کے غلاموں کا یہاں جمع ہونا، اللہ تعالیٰ اس محفل کو ہم سب کے لیے باعث خیر و برکت فرمائے۔ بالخصوص ہمارے جن بھائیوں نے بڑی جد و جہد کی، وہاں کئی دفعہ میرے پاس تشریف لائے، اللہ تعالیٰ ان کو بہترین صلہ عطا کرے، ان کی کوشش کو اپنی بارگاہ میں مقبول فرمائے۔ کسی کو میں نے ڈانٹا ہو تو اس سے معذرت خواہ ہوں، لیکن یہ ہے کہ اصول ہی ہوتے ہیں۔ آپ ایک چیز طے کر لیں کہ قرآن مجید پڑھا جا رہا ہے، اب کوئی بھی آئے، آ جائے گا جو آئے گا، اس میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، چیزوں کو سمجھیں۔ دیکھیں، ابلاغ کا، تبلیغ کا مقصود کیا ہوتا ہے؟ اس کا مقصود تربیت ہے، ہمیں تربیت لینی چاہیے۔ پھر آپ ماشاءاللہ جتنی بڑی تعداد میں آپ لوگ آئے ہیں، میں سب سے ایک سے ملاقات نہیں کر سکتا، آپ بات کو سمجھیں، وہ اس کے لیے ایک وقت درکار ہے، اس کے لیے ایک بندوبست درکار ہے۔ منتظمین کا بھی یہی کہنا ہوتا ہے اور حالات کا تقاضا بھی یہی ہوتا ہے۔ پھر میرے جیسے جو لوگ ہوتے ہیں، انہوں نے تو ایک جگہ پہ تو جانا نہیں ہوتا، تو ایک جگہ پہ ہوتے ہیں تو دوسری جگہ سے فون آ بھی رہے ہوتے ہیں کہ آپ کہاں پہنچ گئے۔ تو یہ مسائل ہوتے ہیں، آپ دوڑ دھوپ کریں گے یا بھاگیں گے تو اس میں دوسروں کو تکلیف ہوتی ہے۔ میں ایک دفعہ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ حاضر ہو گیا تھا، تو وہاں بڑے سارے لوگ اٹھ گئے، شور ہوا، کچھ لوگ قرآن پاک پڑھ رہے تھے۔ وہ میرے دل سے بوجھ نہیں گیا ابھی تک کہ یار میں نے لوگوں کی عبادت میں دخل اندازی کی۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ کرتے آپ پیار سے ہی ہیں، پر چلو پیار بھی اگر پیار سے کر لیا جائے تو زیادہ اچھا ہے۔ پیار بھی اگر پیار سے کر لیا جائے۔ آپ ناراض تو نہیں آپ لوگ؟ کچھ بندے ہیں جی نہیں ہاں نہ کی تھی، بلکہ گھور رہے ہیں الٹا زور۔ آپ ہنسے ہیں تو مجھے اس کا بھی اجر ہوا ہے، اللہ آپ کو برکت دے۔ چند ایک باتیں آپ سے عرض کرنی ہے، بس میں صرف اس بات پہ تھوڑا سا
عرض کرتا ہوں کہ ہمیں اصولوں کو سمجھ لینا چاہیے اور اس کی روشنی کے اندر ہی ہمیں معاملات کو دیکھنا چاہیے. کبھی میں تو کہتا ہوں حضور کی نعت بھی ہو رہی ہو تو پیر صاحب آئیں گے تو انشاءاللہ بیٹھ ہی جائیں گے کہ کیا ہوتا ہے پیر صاحب کو. یہاں پیر صاحب کو اتنا شوق تھا. خیر جی آپ تشریف رکھیں. اب کوئی دوست موبائل لے کے کھڑا نہ ہو جی، جو پیچھے بیٹھے ہوتے ہیں ان کو بیچاروں کو پریشانی ہوتی کہ آگے کیوں کوئی کھڑا ہوا. تو پیر صاحب آئے ہیں تو انشاءاللہ وہ بیٹھ جائیں گے. اگر انہوں نے شوق سی تو پھر ٹائم نہ لا جاندے یہاں پہ، تو یہ ٹھیک نہیں ہے چیزیں. اللہ تعالیٰ سلامتی. اور ویسے بھی وہ مہمان خصوصی ہوتے ہیں جو انتظار کرتے ہیں. تو ہم تو عام لوگ ہیں، آپ کے بیچ میں سے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. ارے کب سے بیٹھے ہیں؟ او اللہ آپ کو سلامت رکھے. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمائے. یہ آپ کی محبت ہے، ورنہ من آنم کے من دانم، میں تو جو ہوں مجھے اس کا پتہ ہی ہے. اللہ آپ کو سلامتی عطا کرے. میں بھی کل میرا سارا دن ہاسپٹل میں گزرا ہے. میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی. اس لیے گیا تھا کہ دوست بڑے پیار سے آتے ہیں اور دور دور سے آتے ہیں تو پھر ان کو مایوسی ہوتی ہے. یعنی اس گل کا مطلب ہے کہ تسی بھی پیار کر دے ہو تو میں بھی بڑا کرنا، یہ معنی ہے اس بات کا. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. دو چار باتیں عرض کرنی ہے. عزیز دوستو، ہمارے ہاں نا اخلاق کا معنی لوگوں نے صرف سمجھ لیا ہے ہنس کے بولنا ہی اخلاق ہے، اور صرف میٹھا بولنا ہی اخلاق ہے. حالانکہ میٹھا تو بعض اوقات لوگ اپنے مطلب کے لیے بھی بولتے ہیں. اخلاق کہتے ہیں انسان کی عادات کو، اس کے باطنی اوصاف کو سنور جانے کو اخلاق کہا جاتا ہے. جب آپ کی عادات سنور جاتی ہیں نا، یعنی میٹھا بولنا بھی اخلاق ہے، لیکن سچ بولنا اس سے بڑا اخلاق ہے. جب انسان کی عادات جب ہماری عادات ٹھیک نہیں نہ ہوتی تو ہمیں خود بھی اس کی تکلیف ہوتی ہے. میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے، لوگوں کا خیال ہوتا ہے بڑا غصے والا بندہ ہے، لیکن میں ان بیچاروں کو جانتا ہوں غصہ ان کو آتا ہے پر وہ خود بھی اپنی اس عادت سے تنگ ہوتے ہیں. کئی دفعہ کہتے ہیں جناب مجھے بڑا غصہ آتا ہے، اور پھر بزرگوں کے سامنے بات کر لیتا ہوں تو پریشان ہوتا ہوں. کوئی وظیفہ بتائیں میرا غصہ ختم ہو. ہماری جب عادات خراب ہوتی ہیں یا کہیں گڑبڑ ہوتی ہیں تو اس کی ہمیں خود بھی تکلیف ہوتی ہے. یہ مت سمجھا کریں کہ اس آدمی کی عادت بگڑی ہوئی ہے تو یہ سکون میں ہے. بے صبر آدمی، غصے والا آدمی، حریص آدمی، لالچی آدمی، جھوٹ بولنے والا آدمی، یہ لوگ خود بھی اپنی عادات سے پریشان ہوتے ہیں. اور پھر سب سے زیادہ تکلیف ان لوگوں کو ہوتی ہے جو ان کے زیادہ قریب رہتے ہیں. مثلا جھوٹ بولنے والے آدمی سے سب سے زیادہ پریشان اس کے ماں باپ ہوتے ہیں. اگر آپ ناراض نہ ہوں تو جھوٹ بولنے والے آدمی سے سب سے زیادہ پریشان اس کی اہلیہ ہوتی. وہ کہتی ہے کہ تو مجھے سچ بتایا کر، ادھر جاتا ہے اسی کا نام لیا کر. سب سے زیادہ تکلیف قریبی لوگوں کو ہوتی ہے. میاں بیوی کا رشتہ پیسوں سے نہیں کھڑا ہوتا، اعتماد سے کھڑا ہوتا ہے. اخلاقی رویے جب ہمارے جیسے جیسے بگڑتے ہیں، جیسے جیسے خراب ہوتے ہیں، ویسے ویسے ہم بھی تکلیف میں آتے ہیں اور ہمارے قریبی لوگ بھی تکلیف میں آتے ہیں. کرنا کیا ہے؟ ہمیں اپنے اخلاق کو اس لیے سنوارنا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے خلق عظیم والے رسول کا غلام بنایا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ کریم نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے محبوب بے شک آپ عظیم اخلاق پر ہیں. اعلیٰ ترین اخلاق اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام کو دیے. ایسا نہیں ہے کہ جو بات اعلیٰ تھی وہ حضور نے کی، بلکہ محبوب نے وہ بات کی ہے کہ اس سے اعلیٰ بات مزید ہو سکتی ہی نہیں. یہ نہیں کہ صرف اچھی بات کی، حضور نے اتنی اچھی بات کی ہے کہ اس سے مزید اچھی بات ہو سکتی. بات کی سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات؟ ہمیں اپنے اخلاق کے سنوارنے پر خاص توجہ دینی ہے.
کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ وہ آپ کہیں سے بھی سٹارٹ کر لیں. سب سے پہلا اور سب سے بنیادی کام یہ ہے کہ سوچیں کبھی بری نہ رکھیں. انسان دنیا میں جتنے بھی اعمال کرتا ہے سوچ کی بنیاد پر کرتا ہے. اس لیے بخاری کی پہلی حدیث ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر. آپ کی سوچیں ہمیشہ مثبت ہونی چاہیے. انسان اپنی سوچوں کی بنیاد پر عمل کرتا ہے. آپ کا کسی بندے کے بارے میں خیال ہو جائے نا دنیا دار ہے, دھوکے باز ہے, فراڈی ہے, تو آپ اسی نقطہ نظر سے اسے ٹریٹ کریں گے. آپ کی ملاقات کے وقت اس بندے کے بارے میں وہی رویہ آپ کا ہوگا. لیکن اگر آپ کا خیال ہو نا یار انسان ہے, غلطی ہو ہی جاتی ہے, اسے بہتر کرنا ہے, اچھی سوچ سے آپ ملیں گے تو آپ کو اس بندے سے مل کے تسلی حاصل ہوگی. اس بات کو آپ نے سمجھنا ہے. اچھی سوچیں. ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے بدگمانیاں بڑی ہیں. کسی بھی شعبے کو آپ کھول لیں, لوگوں سے پوچھ لیں پولیس والے کس طرح کے ہوتے ہیں, چلیں واپڈا والوں کے بارے میں کیا خیال ہے, ریلوے والے کیسے ہوتے ہیں, پی آئی اے کے ملازمین کیسے ہوتے ہیں, ڈاکٹر کیسے ہوتے ہیں, چلیں مولویوں پیروں کے بارے میں کیا خیال ہے. دیکھیں آپ سب سے زیادہ ہماری باری ایسے ہیں. یعنی کسی بھی ایک شعبے کے بارے میں ہمارا رویہ مثبت نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ مزاج بنا دیا گیا ہے. پورے وطن میں اس طرح کا ماحول بنایا گیا ہے کہ سب ایک دوسرے سے دور ہیں, ہر طبقہ ایک دوسرے سے دور ہے. ابھی بچی بیچاری 7-8 سال کی ہوتی ہے تو اس کی اماں اسے کہہ رہی ہوتی ہے جدو تو جائیں گی نا ساس کو طلاق بتا جائے گا. تو اس بیچاری کو تو 8 سال کی عمر میں آپ نے بتایا ہے کہ ساس کسی خوفناک چیز کا نام ہے. پھر آپ کیا توقع کرتے ہیں کہ وہ محبت کرے گی جا کے؟ اخلاقی رویوں میں حسن ظن, اچھا گمان. ادھر دیکھو میرے دوستو, مسلم میں حدیث ہے, نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا حسن ظن رکھنا یعنی اچھا سوچنا بھی اچھی عبادت ہے. آپ صرف اچھا سوچیں. آپ کسی بھی نفسیات کے آدمی سے ملاقات کریں گے جو ماہر ہوگا اس شعبے کا ہو, تو آپ اسے کہیں گے میں بے چین رہتا ہوں, پریشان رہتا ہوں, تو سب سے پہلی بات آپ کو یہ کہے گا اچھا سوچا کریں, مثبت رہا کریں, منفی زندگی نہ گزاریں ورنہ تکلیف میں آ جائیں گے. اپنے گمان ہمیشہ اچھے رکھیں. آپ کسی چیز کی اچھی تعبیر کریں. ایک بندہ آپ سے ملا ہے, اس کے چہرے پہ شکن ہے, تو آپ اسے متکبر بھی کہہ سکتے ہیں, کہہ سکتے ہو یار بڑا تکبر ہے. لیکن اگر آپ اللہ کے بندوں کو گنجائش دینا تو یہ سوچیں یار آج فلانا ملا تھا کچھ پریشان پریشان سا لگتا تھا, اس کے لیے دعا کرنا خیر ہو صحیح. ایک رویہ وہ ہے کہ بڑا تکبر ہے, ایک رویہ یہ ہے کہ یار تھوڑا تھوڑا نا بندہ پریشان تھا, اللہ جانے کیا تھا. اب اس رویے کے اندر نفرت ہے اور اس رویے کے اندر محبت ہے. ہم جب اخلاقی طور پر سنورنا چاہتے ہیں نا, نبی پاک علیہ السلام نے 10 دن قیام کیا ہے طائف میں. عرب کے لوگ ویسے روایتی طور پر بھی مہمان نواز تھے, لیکن ان کی جو روایتی مہمان نوازی ہوتی تھی وہ بھی انہوں نے حضور کے ساتھ نہیں کی. جو رواج تھا ان کا وہ بھی نہیں کی. حضور نے تبلیغ کی, انہوں نے جواب میں روڑے مارے. تو جب صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ دعا کرے نا یہ تباہ ہو جائیں. ہم سارے کہتے ہیں نا نبی پاک نے دشمنوں کے لیے دعا کی, کہتے ہیں پتہ ہے ہمیں. چلیں ایک عقیدے کا دشمن ہے اس کی بات نہیں کرتا, جو ہمارا ذاتی دشمن ہے صرف ذات کا. ایک دفعہ یہ حضور کا طریقہ زندہ کرو نا زندگی میں, ایک دفعہ دشمن کے لیے دعا کر کے دیکھو نا بھلا. ہے تو صحیح نا ہمارے محبوب کا طریقہ, بولیے ہے نا. میں روز کرنے کو نہیں کہتا, میں کہتا ہوں ایک دفعہ زندگی میں کرو پتہ لگے. لیکن ہم یہ اخلاقی جرت رکھتے کریں دعا بیگانوں کے لیے, اس سے دل میں درد پیدا ہوگا, سکون پیدا ہوگا, اطمینان پیدا ہوگا. اچھا گمان, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان لوگوں کے لیے دعا کریں یہ تباہ ہو جائیں. 10 دن قیام کیا ہے انہوں نے, روڑے مارے ہیں جواب میں.
تو نبی کریم نے دعا شروع کی. جس طرح کسی چھوٹے بچے کے بارے میں اس کا باپ نہیں کہتا ابھی سے پتہ ہی نہیں، ابھی نہ سمجھ ہے، حضور فرمانے لگے اے اللہ انہیں ہدایت دے دے، انہیں پتہ ہی نہیں یہ کیا کر رہے ہیں. یہ گمان کی بلندی دیکھیں، آپ سوچ کی وسعت دیکھیں. فرمایا انہیں پتہ نہیں ہے، یہ انہیں میرے مالک ہدایت دے دے. میرے عزیز، ہم تو اپنے بچوں کے بارے میں بدگمانی کرتے ہیں. مجھ سے ناراض نہیں ہونا آپ نے، بچے سے غلطی ہو گئی ہے نا، تو آپ بھی تو کہہ رہے ہیں نا بچہ ہے. جب آپ سمجھانے لگے تھے تب آپ کہہ رہے تھے میرے واسطے پتر تو ساری عمر بچہ ہی رہنا ہے. لیکن غلطی ہو گئی تو آپ نے جناب شروع کر دیا ساڑھے بال نہیں ٹھیک ہو سکتے، تہاڈا کچھ نہیں بن سکتا، تسی کدی نہیں اگے جا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ وہ بچے سے غلطی ہو گئی ہے نا، وہ انسان ہے، بھول گیا بیچارہ. تو کرنے کا کام یہ ہے کہ آپ اس شخص کے ساتھ رویے کی نرمی دکھائیں، آپ خوبصورتی دکھائیں، لیکن آپ وہ دکھا ہی نہیں رہے. نبی پاک علیہ السلام نے ہمیشہ اچھے گمان رکھے، اچھے گمان. اور جب ہدایت کی دعا کی تو وہ صحابی عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ایک بندے نے بھی بات نہیں مانی اور آپ ان کی ہدایت کی دعا کر رہے ہیں. تو دیکھو حضور کی سوچ کی وسعت. کریم فرمانے لگے یہ نہیں نہ مانتے تو پھر بھی میں ان کی ہلاکت کی دعا نہیں کروں گا، اس لیے کہ یہ نہیں بھی مانتے تو مجھے امید ہے ان کی آنے والی نسلیں مان جائیں گی. آپ کو سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ اچھا گمان رکھیں، اچھا گمان. جب آپ کی سوچیں اچھی ہوں گی نا، عمدہ ہوں گی، اس میں بہتری آئے گی، اس رویے میں. یہ میں تھوڑے دن سے نا، یہ جب سے فلسطین کا مسئلہ شروع ہوا ہے، میں بعض لوگوں کو پھول نہیں پھینکنے دیتا، ہار وار نہیں ڈالنے دیتا. مجھے نا کچھ قلبی طور پر بعض چیزوں کی کسک محسوس ہوتی ہے. میں کہتا ہوں ہم کہاں الجھے ہوئے ہیں اور ہمارے بھائی کیا کر رہے ہیں؟ چلے بودو باش ہی سادہ کر لیں یار، تھوڑی سی کچھ چیزوں سے واپسی آئیں، کچھ تو تھوڑا سا ہم اپنے اندر احساس لائیں بعض چیزوں. لیکن کوئی ایسی چیز وہ جو حضور نے فرمایا تھا مومن جسم کی طرح ہے، ایک حصے کو تکلیف ہوتی ہے تو باقی سارا بھی. لیکن وہ تکلیف ہم تو کبھی خبروں میں محسوس کرتے ہیں، آ جائے تو آ جائے، پھر سن لی تو پھر اپنے کام. وہی ہمارے مزاج. اچھے گمان، اچھی سوچیں، نظریاتی طور پر اپنے آپ کو طاقتور کریں. اگر آپ گمان اچھا نہیں کریں گے، اچھا گمان ہمارا ہوتا ہے ایسا ہی، پر وہ زیادہ ہی کوئی اپنا ہو نا جس سے پیار ہو. پھر یعنی بیٹی سے غلطی ہو گئی ہے، اس کے سسرال سے شکایت آئی ہے، کسی تو کوئی کام بھی نہیں کرنا آتا، چائے تک ٹھیک نہیں بناتی، تو اب اس کے بارے میں اچھا گمان دے رہے ہیں. ابا جی بھی اور اماں جی بھی کہہ رہے ہیں چھوٹی بچی ہے، انشاءاللہ سیکھتے سیکھتے. تو مہربانی کرو نا یہ فتویٰ بہو کے حق میں بھی دے دو. یہ والا گمان بہو کے حق میں، اسے تو کہتے ہو تیری اماں سکھا کے نکلیا. یہ جو آپ فرمان جاری کر رہے ہیں اپنی بیٹی کے حق میں کہ بیٹی ہے سیکھتے سیکھتے، تو یہ والا فرمان بہو کے حق میں بھی جاری کریں. جب آپ کا داماد، آپ کا بیٹا لڑائی کرتا ہے بہو کے ساتھ، تو آپ بہو کو کہتے ہیں پتر آپ تھوڑی احتیاط کیا کریں، تیرا خامند ہے. تو یہ والے دو جملے بیٹی سے بھی بولو، داماد کے حق میں بھی تھوڑی سی گواہی دو تاکہ معاملات. لیکن ہمارا گمان اگر کہیں ہے پہلے تو اچھا ہے نہیں، اور اگر ہے تو پھر صرف اپنے قریبی. دوسرا اخلاق جو ہم نے سیکھنا ہے، جس کی ہمیں بڑی ضرورت ہے، کسی بندے سے بھی اختلاف کرے نا، اختلاف فروع میں ہو جانا، رائے میں ہو جانا، یہ بری بات نہیں. امام احمد بن حنبل کا امام شافعی سے، ان کا امام مالک سے، ان کا امام اعظم سے، بزرگوں کا رہا فروع میں، عقیدے سب کے ٹھیک تھے. کسی جگہ رائے کا اختلاف ہو جانا کوئی بری چیز نہیں، لیکن اسے ضد بنا لینا. صبح گھر میں کیا پکانا ہے اس پر اتفاق ہو جاتا ہے تو کا ضد پال لیں بچوں سے. بچہ کہہ رہا ہے کہ نہیں میں نے نہیں کھانی آلو گوبھی جو آپ پکا رہے ہیں، تو آپ ضد کریں گے اس کے ساتھ، رٹا کریں گے. بلکہ اس کی اماں تو چپکے سے اسے پیسے دیتی ہے، پتر چپ کر لڑائی نہ پا، تو باروں کچھ کھا لے.
ہم اختلاف کرتے ہیں پر اسے ضد بنا لیتے ہیں. اختلاف ضرور کریں, اختلاف صرف قبرستان میں نہیں ہوتا اس لیے کہ وہاں زندہ کوئی نہیں ہوتا, باقی زندہ لوگوں میں رائے کا اختلاف, لیکن اسے ہمارے ہاں نا آج کل مشورے کا رواج ختم ہو گیا, سارے حکم ہی دیتے ہیں. کسی بندے کو آپ نے بلایا, کہا یار یہ مشورہ دینا, اس نے مشورہ دیا, لیکن آپ نے اس کی رائے پہ عمل نہیں کیا, آپ نے کوئی اور رائے پسند کی, اب وہ ناراض ہو جاتا ہے. اپنا ہے, پیار ہے, لیکن وہ کہتا ہے جے میری مننی نہیں سی تو پھر مینوں, او بھائی آپ سے مشورہ مانگا تھا, آپ نے حکم دے دیا ہے, صرف اتنی سی بات ہے, رائے لی تھی, آپ کو غلط فہمی ہو گئی کہ آپ سے حکم مانگا ہے. اختلاف دلیل کی حد تک, دلیل مل گئی پھر اختلاف ختم, ذہن صاف ہو گیا, پھر دلیل آ گئی, پھر معاملہ. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد شریف میں جمعے کے خطبے کے لیے آئے. آپ نے گفتگو شروع کی تھی کہ سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کے کھڑے ہوئے اور پورے دبدبے سے, پوری وزاداری سے, تم پتہ نہیں کس جمہوریت کی بات کرتے ہو, جمہوریت تو اس کو کہتے ہیں, حق کے راہ دہی تو اس کو کہتے ہیں. حضرت ابو ایوب انصاری اٹھ کے کھڑے ہوئے, کہنے لگے عمر نہ ہم آپ کی کوئی بات سنیں گے اور نہ آپ کی فرما برداری کریں گے. آپ نے فرمایا کیوں بھائی؟ یہ حوصلہ تھا ان لوگوں میں, تنقید سن لیتے تھے. کیا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ جناب مال غنیمت میں چادریں تقسیم ہوئی, جب سب کو ایک ایک ملی تھی تو پھر آپ نے اسی چادر کا کرتا اور اسی کا تہمت کیسے بنا لیا؟ تو سیدنا عمر خاموش ہیں, اس پر لڑائی نہیں, آپ پر اعتراض ہوا ہے, آپ اس کا جواب دیں. سیدنا فاروق اعظم فرمانے لگے میرا بیٹا جواب دے گا. حضرت عبداللہ ابن عمر کھڑے ہوئے, کہنے لگے مال غنیمت میں سب کو ایک ایک چادر ملی تھی تو مجھے بھی تو ملی تھی نا, میں نے اپنے والی اپنے ابا جی کو دی, کرتا بھی بن گیا, تہمت بھی بن گئی. اب انہوں نے جو اعتراض کیا تھا اس کا جواب انہیں بولیے, اعتراض کا جواب بولیے. انہوں نے یہ نہیں آخیا جی پرسوں گل ہوئی سی وہ دسو کیوں ہوئی سی, یہ نہیں کہا انہوں نے. ہم تو وہ جو ہمارے سسرال والوں سے غلطی ہو گئی تھی نا, وہ جب ہماری شادی ہوئی تھی منگنی والے دن جو ان سے غلطی ہو گئی تھی, وہ جب ہمارے اپنے بچے کے بھی بچے ہو جاتے ہیں تب بھی نہیں بھولتے, لڑائی شروع کرتے ہیں اسی جگہ سے. خدا کے بندے بات ختم ہو گئی, اب دل بڑا کر, اختلاف دلیل تک, دلیل مل گئی, اختلاف ختم, کسی نے وضاحت دے دی, معاملہ ختم. حضرت عبداللہ ابن عمر نے جب کہا کہ جناب میں نے اپنے ابا جی کو چادر دے دی تھی, اب کوئی اور نہیں بولا, وہی سیدنا ابو ایوب انصاری کھڑے ہوئے اور کہنے لگے عمر آپ پر میرے ماں باپ قربان ہو, اب آپ بات کریں, ہم بات بھی سنیں گے, آپ حکم دیں, ہم فرما برداری بھی کریں گے. میرے بھائی آپ اختلاف کریں لیکن اس کو دلیل تک رکھیں, دلیل مل گئی تو اختلاف ختم. ایک تو گمان اچھا رکھیں, اور پھر کسی جگہ کو مسئلہ ہو گیا تو پھر آپ کوشش فرمائیں کہ اس کو دلیل تک رکھا جائے, زید. تیسری بات, اپنی زندگی میں کسی بھی قسم کے تکبر سے بچیں, کوئی بھی ہو, وہ علم کا ہو, وہ عمل کا ہو, وہ نیکی کا ہو, وہ عہدے کا ہو, کسی چیز کا بھی ہو. تکبر کئی اقسام کا ہوتا ہے. اگر آپ نمازی ہیں تو آپ کے دل میں بار بار وہ لوگ برے آپ کو لگتے ہیں جو نماز نہیں پڑھتے اور آپ شدت کرتے ہیں, تو پھر آپ کو بھی ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے. حضرت سیدی سختی رحمت اللہ علیہ کے ساتھ حضرت جنید بغدادی مسجد میں آئے تو کچھ لوگوں کو سوئے دیکھا تو فرمانے لگے دیکھو کتنے نادان ہیں, مسجد میں آ کے تہجد کے ٹائم سو رہے ہیں, اٹھ کے اللہ اللہ کرنی چاہیے تھی. تو حضرت سیدی سختی کہنے لگے بیٹے اس سے تو بہتر تھا تو تہجد نہ ہی پڑھتا. نفل نماز ہے, جب اللہ رسول نے فرض نہیں کی تو لوگوں پر کیوں تنقید کر رہا ہے؟ تو ہمارے ہاں بعض لوگ پابند کرتے ہیں نا, کہنے باقی تو امام ساریاں گلاں ٹھیک نے, اثر دیاں پہلیاں 4 سنتا نہیں پڑھتا. تو میں نے کہا جب اللہ نے فرض نہیں کی تو آپ اتنی شدت کیوں کرتے ہیں بھائی؟ جو چیز رب رسول نے ضروری قرار نہیں دی آپ کیوں اتنی شدت کرتے ہیں؟ کہتے 20 منٹ پہلے آ کے مصلے پہ بیٹھنا چاہیے, تو آپ 30 منٹ پہلے آ جائیں, کوئی اعتراض نہیں, پر دوسرے کو آپ اس بات کا نفلی کام کا پابند کر سکتے. میری بات کی سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟
تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کسی نہ کسی مقام پر کسی نہ کسی جگہ خود پسندی کا شکار ہو جاتے ہیں. یہاں تک کہ صوفیاء نے لکھا ہے بعض غرباء میں تکبر آ جاتا ہے. غریب آدمی ہے، وہ مالی وسعت نہیں، لیکن وہ بھی بعض لوگوں کو گناہگار سمجھنے لگ جاتا ہے. بعض امیروں کے بارے میں اس کا خیال ہوتا ہے شاید انہوں نے دھوکہ کر کے پیسے کمائے. فرماتے ہیں یہ کسی جگہ بھی جڑ پکڑ لیتا ہے، علم کے ساتھ تکبر آتا ہے. امام غزالی کہتے ہیں کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ابھی پڑھائی شروع کرتے ہیں تو انہیں بڑے لوگوں کی چیزیں غلط نظر آنی شروع ہو جاتی ہیں. بڑے لوگوں، ایسا نہیں ہے بھائی. آپ زمین پہ رہیں، آپ لوگوں سے پیار کریں، آپ اللہ کے بندے بن کے زندگی گزاریں. سب سے بڑا ٹائٹل بندہ مومن کے لیے یہ ہے کہ وعباد الرحمن. اور عباد الرحمن کون ہوتے ہیں؟ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا. رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، جن کے مزاج میں عاجزی ہوتی، انکساری. آج کل جس بندے کے پاس ڈرائیور رکھنے کے پیسے ہوتے ہیں نا، وہ بیچارہ بڑا پریشان ہو جاتا ہے. اس کا خیال ہوتا ہے چونکہ ڈرائیور میں نے رکھا ہے تو اب نہ میری گاڑی کا دروازہ بھی ڈرائیور کو ہی کھولنا چاہیے. میں نے بعض ایسے کمزور لوگ دیکھے ہیں کہ ڈرائیور پہلے دروازہ کھول کے بٹھاتا ہے، پھر ادھر سے آ کے اپنی گاڑی میں بیٹھتا ہے، پھر کہیں اترتا ہے تو پھر دروازہ کھولتا ہے، پھر اس کا آ کے کھولتا ہے. او بھائی کیا ہو گیا تجھے؟ اتنا کو کام تو خود بھی کر سکتا ہے. لیکن یہ مفت کا اپنے اندر چیزیں پیدا کر لینا. دیکھو اللہ تعالیٰ نے ہمارے کریم رسول کو شان دی تو اتنی دی کہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. اتنی بڑی عظمت عطا کی اللہ تعالیٰ نے. لیکن صحابہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک اگر ہم مسجد نبی کی اینٹیں اٹھا کے لا رہے تھے نا، مسجد تعمیر ہو رہی تھی. سنو نا یار، یہ پیر صاحب بھی سنے، مفتی صاحب بھی سنے، ڈاکٹر صاحب بھی سنے، پروفیسر صاحب بھی سنے، ٹیچر صاحب بھی سنے، سب سنے، سب کو پتا ہے اس بات کا. صحابہ فرماتے ہیں مسجد تعمیر ہو رہی تھی تو ہم اینٹیں اٹھا کے لا رہے تھے تو مدینے والے محبوب بھی اینٹیں اٹھا کے لا رہے ہیں. لگے جو مزدور شاہ ایسا، نہ دھن نہ دولت سربراہ ایسا، عرش نشیں کا زمین پہ گھر ہے میرا پیغمبر عظیم تر. اسیر دشمن کی چاہ میں بھی مخالفوں کی نگاہ میں بھی، اسیر دشمن کی چاہ میں بھی اور مخالفوں کی نگاہ میں بھی، مخالفوں کی نگاہ میں بھی امی ہے، صادق ہے، معتبر ہے، میرا پیغمبر عظیم تر ہے. تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، منصب نبیًا منصب نبیًا. میرے عزیز نبی پاک علیہ السلام ایک مقام پہ صحابہ فرماتے ہیں جمع ہوئے تو کھانا پکانا تھا. تو ایک صحابی نے کہا میں گوشت تیار کرتا ہوں، ایک نے کہا میں چولہا جلاتا ہوں، ایک نے کہا میں برتن سمیٹتا ہوں. تو حضور فرمانے لگے میں لکڑیاں اکٹھی کر کے لاتا ہوں، میں لکڑیاں اکٹھی کر کے لاتا ہوں، آگ بھی تو جلانی ہے نا. ایسا کر نہ لیں ویسے سارے مل کے. وہ ایک بزرگ ایک دفعہ مجھے کہنے لگے اے منڈے مینوں سلام نہیں کر دے. میں نے کہا یہ تو اعتراض ہی نہیں. اعتراض تو یہ بن سکتا ہے کہ یہ میری سلام کا جواب نہیں دیتے. اگر یہ سلام نہیں کرتے تو آپ بسم اللہ کریں، آپ کر لیا کریں. اگر یہ جواب نہ دیں تو پھر اس میں اعتراض. لیکن یہ کیا بات ہوئی کہ سارے مجھے ہی سلام کریں کیونکہ میں پیر صاحب ہوں، میں علامہ صاحب ہوں، میں بزرگ صاحب ہوں؟ یہ کیوں آپ نے فرض کر لیا بلا وجہ؟ آپ نارمل زندگی گزارے روٹین میں، اس میں بہتری رہے گی، آسان رہتا ہے بندہ. یہ جو لوگ پروٹوکول کے عادی ہو جاتے ہیں نا، یہ پروٹوکول دینے والے پریشان نہیں ہوتے، لینے والے زیادہ پریشان ہوتے. آپ کو کیا بتائیں، بندے کی کوئی پرسنل لائف ہی نہیں رہتی، تو کوئی کام ہی نہیں بیچارہ کر سکتا، ادھر ادھر بھی نہیں جا سکتا کچھ لینے دینے، ایک قیدیوں جیسی زندگی گزارتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرمائے اور رحمت کرے سب پر. تو اپنے مزاج میں عاجزی، انکساری. ایک شام سے ایک شخص حضور سے ملنے آئے.
غریب آدمی نا بیچارہ ڈرتا بڑا ہے، کیونکہ بندے کے پاس گاڑی نہ ہو تو پھر گاڑی میں بیٹھنے کا طریقہ بھی نہیں ہوتا. جدے گھر دانے او دے کملے بھی سیانے. تو وہ بیچارہ ڈر رہا تھا، سہم رہا تھا. مسجد نبی میں آیا تو نبی کریم نے فرمایا ڈرتے کیوں ہو؟ آپ کی توجہ ہے میری بات پر؟ بس میں سمیٹنے لگا ہوں بڑی جلدی بات. ڈرتے کیوں ہو؟ سہمے ہوئے کیوں ہو؟ تو کہنے لگا یا رسول اللہ میں مدینے کی حکومت کے سربراہ کے پاس آیا ہوں، ڈر لگتا ہے کوئی ایسی بات نہ ہو جائے. دیکھو بات کہاں کی تھی، حضور کہاں پہنچ گئے. کریم کی آنکھوں میں آنسو چھلکے اور حضور فرمانے لگے تو کسی بادشاہ کے پاس نہیں آیا. یہ دیکھو حضور کو کہاں کہاں اپنی اماں کی یاد آئی. حضور اپنی والدہ کو یاد کرنے لگے. کریم فرمانے لگے تو اس بیٹے کے پاس آیا ہے جس کی ماں گوشت کے خشک ٹکڑے کھا کے بھی گزارا کر لیتی، خشک ٹکڑے کھا کے بھی گزارا کر لیتی تھی. میرے بھائی یاد رکھنا اپنی دیکھو نا، وہ کسی نے کہا تھا اب تو گاؤں سے آ کر پڑھنے والے بھول ہی گئے کس کی ماں نے کتنا زیور بیچا تھا. آپ تو بھول گئے، لوگ اب یاد ہی نہیں رکھتے کہ وہ کیا تھے. تو کبھی بھی تکبر کا شکار نہ ہو. ہمارے ہاں بعض پڑھے لکھے نوجوانوں میں یہ غلط فہمی ہوتی ہے. ایک دفعہ میں سفر کر رہا تھا، فلائٹ میں تھے ہم لوگ، عمرے کی فلائٹ تھی. تو ایک بزرگ بیچارے آئے. سارے لوگ نہیں ٹریول کرتے زیادہ، کچھ عمرے والے بیچارے کمیٹیاں ڈال کے بھی جاتے ہیں. محبت والے لوگ ہوتے ہیں، بڑی مشکل سے پیسہ کر کے جمع کرتے ہیں. بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائے، اور کرم کی جب نظر ہوگی، کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے. اور یہ دیکھو شاہ کا انداز ہے نا بات کرنے کا. کہتے ہیں نہیں نا ہماری کوئی سنتا تو نہ سنے، بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے. کرم کی جب نظر ہوگی مدینے، اور اگر جانا مدینے میں ہوا ہم غم کے ماروں کا تو مکینے گنبد خضرا کو حال دل سنائیں گے. حضور کی بارگاہ میں عرض کریں گے نہیں کوئی سنتا تو نہ سنائیں گے نا. حال دل اور روزے دے دوالے نے غلامہ دیاں ٹولیاں، اب دیکھو نا ایک پہ سنن دا کروڑاں دیا بولیاں. اور میرے بالکل آگے ایک بابا جی تھے. ایک دفعہ تو وہ کاپی سے دیکھ کے سلام پڑھ رہے تھے، کاپی سے دیکھ کے. تو وہ کئی دفعہ تلفظ بھی ٹھیک نہیں ہوتا تو بھولتے. تو مجھے کہنے لگے اے حضرت صاحب ہے کیے. تو میں کاپی پڑھ کے انہوں دی لپیٹ کے جیب چپائی. میں کہ تسی اپنی بولی چ گل کرو، سرکار نو ساریاں بولی جاؤں گی. ہاں آپ اپنی لفظ تاثیر سے بنتے ہیں، تلفظ سے نہیں. اہل دل آج بھی ہیں اہل زباں سے آگے. تو بزرگ چڑھے فلائٹ میں. تو اب ہمارے ہاں تو بس میں بیٹھنے کا رواج ہوتا ہے، تو جہاں ان کو جگہ ملی وہ بیٹھ گئے. تو عملے والے ان سے بحث کرنے لگے کہ جناب آپ سیٹ نمبر دیکھیں اور اپنی سیٹ پہ چلیں. تو ہمارے پیچھے ایک جوان بیٹھا تھا، وہ کہنے لگا ساڈے پنڈ دے بندے نہیں ٹھیک ہو سکتے. دیکھو یہ انہیں کدوں سیانے ہونا ہے، دنیا کتنے پہنچ گئی. تو میں نے انہیں کہا بابا جی آپ کے گاؤں کے ہیں؟ کہنے لگے ہاں. میں نے کہا کتنے پڑھے ہوئے ہیں آپ؟ اس نے کوئی ایم بی اے یا بی بی اے غالباً اپنی تعلیم بتائی. تو میں نے کہا اگر ڈگری پاس ہوتی نا آپ کی تو آج میں نے پھاڑ دینی تھی. خدا کے بندے اگر تجھے پتہ چل گیا تھا یہ تیرے گاؤں کے بابا جی ہیں، پھر تو تجھے اٹھ کے انہیں دروازے سے تھام کے لانا چاہیے تھا، اور خود انہیں بٹھا کے سیٹ بیلٹ باندھ کے پانی کی بوتل دے کے کہنا چاہیے تھا فکر نہیں کرنی، دوبارہ بھی آواز دے لینا میں وہاں بیٹھا ہوں. علم تو آدمی کو عاجزی سکھاتا ہے، اور تو کہہ رہا جاہل ہے ان کو پتہ ہی کوئی نہیں. تو پڑھا لکھا ہوتا تو تیرا اخلاق بتاتا. یہاں کسی دو بندوں کی لڑائی ہو جائے، تجھے پڑھا لکھا ہوتا ہے، لوگ اسے سمجھاتے ہیں کہ ان پڑھ کو سمجھاتے ہیں. کہتے یار تو تے سیانا بیان ہے نا، تو تے پڑھیا لکھیا ہے نا، تو تجھے پاسے علم ہونا چاہیے، تکبر نہیں، عاجزی. اور چوتھی اور آخری بات، اپنی طبیعت میں خیر خواہی پیدا کریں. یہ بہت بڑا اخلاق ہے. ہمیں نا آہستہ آہستہ کر کے لالچی بنایا گیا. کوئی شخص بغیر نفع کے چند قدم اٹھانے کو تیار نہیں.
یہ ہماری دینی محفل ہے نا، تو اگر دینی محفلوں میں بھی سارا دن یہ بحث چلے کہ مولوی اتنے کا، نعت کا اتنے کا، قاری اتنے کا، نقیب اتنے کا، الا ماشاء، کیا پیچھے رہ گیا؟ خیر خائی کا مزاج پیدا کریں. ہم پتہ کیا کرتے ہیں؟ ہم لوگوں کو تعاون دیتے ہیں تھوڑا بہت کبھی مجبوراً، لیکن کسی بندے کو پوری طرح سیٹ کرنے کی ہم کوشش، ہم سوچتے ہیں اگر ہماری دکان کے ساتھ اور دکان پڑ گئی تو پتہ نہیں ہمارا رزق یہ لے جائے گا. ایسا ہو سکتا؟ یہ نہیں ہو سکتا. لوگوں کو مضبوط کریں، انہیں سیٹ کرنے کی کوشش کریں، ان کے مزاج. نبی کریم علیہ السلام نے کیا کیا؟ حضرت عمر کیا کہا کرتے تھے؟ فرماتے تھے میں تو اونٹ چراتا تھا. یہ دیکھو کریم کا کرم ہے کہ 24 لاکھ مربع میل کی حکومت چلانے کے قابل کر دیا. کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا. کسی کو مضبوط کریں، کسی کو طاقتور کریں، کسی اسٹوڈنٹ کی فیس آپ بھریں. لوگوں کو امداد دے دے کے انہیں بھکاری نہ بنائیں، ہر وقت لینے والا نہ بنائیں، بلکہ انہیں کہیں کہ طاقتور بنو. امام مالک سے امام اعظم نے ان کی والدہ سے کہا تھا میں تیرے گھر کا خرچہ دوں گا، بیٹے کو پڑھا. لوگوں کو مضبوط کرنا ہے ہم نے. ہم صرف اور صرف امداد باہمی کے قائل ہیں، اور وہ بھی چند سکوں کی حد تک. آپ اپنی مزاج کے اندر خیر خائی لائیں، کسی کا بھلا کرنے کی کوشش کریں. آپ یقین کریں ایک بندے کا کھانا 2 بھی کھا سکتے ہیں، شرط یہ ہے کہ دل میں گنجائش ہو. 2 کا کھانا 3 بھی کھا سکتے ہیں، شرط یہ ہے کہ دل میں. وہ درویش کہتے ہیں کہ 2 دنیا دار تھے لالچی سے، ان سے کہا گیا، ان کے یہاں ہاتھ باندھ دیے گئے لکڑیاں رکھ کے، وہ بازو ٹوٹ جائے خدا نہ خواستہ تو پرانے لوگ لکڑی سے باندھ دیتے تھے نا، حرکت نہ کرے. بازو باندھ کے کہا کہ کھانا کھاؤ، تو انہوں نے یوں اٹھائے لقمے. 2 بندے تھے تو یوں پھینکتے تو کپڑے سارے بھرتے. تو 2 درویش تھے اللہ والے، ان کے بھی بازو باندھ دیے. فرمایا تم بھی دونوں کھانا کھاؤ. انہوں نے کہا مشکل ہی نہیں، ایک دوسرے کے منہ میں لقمے ڈالنے شروع کر دیے. نے کہا کوئی مشکل کام نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جب آپ کسی کا بھلا کریں گے تو اس سے کبھی بھی نقصان نہیں ہوگا. خیر خائی کا مزاج. میرا نالائق بچہ اگر نہیں پڑھتا، اور میں نے بڑی جدوجہد کر لی ہے، اور گلی میں کسی غریب کا بچہ لائق ہے، تھوڑا سا اس کی فیس کا بوجھ نہ اٹھا لیں، اسے تیار نہ کر دیں. کوئی ایسا ماحول نہ بنائیں کہ جس سے لوگ مضبوط ہونے شروع ہو جائیں. ایک بندہ مضبوط ہو تو اس کا پورا خاندان مضبوط ہو جاتا ہے. لیکن ہماری طبیعتوں میں خیر خائی نہیں ہے. ہم خیر خائی نہیں کرتے، بھلا نہیں کرتے، لالچی بنایا گیا ہمیں. میں بات سمیٹ رہا ہوں. مجھے آپ دوستوں کی تکلیف کا احساس ہے. اللہ تعالیٰ کبھی پھر موقع بنائے تو کسی کھلی جگہ پہ بندوبست کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. بس بات ختم ہو رہی. ظاہر ہے جو زیادہ تکلیف میں کھڑا ہے اسے اللہ اجر بھی زیادہ عطا کرے گا. یہ تو کرم کی بات ہے نا. میں بس بات سمیٹ رہا ہوں، آپ توجہ فرمائیے گا. بھلا کرنا ہے ہم نے کسی کا، کسی کی خیر خائی کرنی. کسی بھی شخص کے معاملے میں جو کچھ ہم اس کے لیے کر سکتے ہیں ہمیں اس سے پیچھے. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے حضرت تمیم داری نے پوچھا تھا دین کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا دین النصیحہ. دین سارا ہی خیر خائی کا نام. بھلا کریں. اور سب سے زیادہ بھلا کیا ہے؟ لوگوں کو اچھا مشورہ دیں. کوئی شخص آ کے آپ سے آپ کے سامنے اپنے والد کی شکایت کریں، اہلیہ کی شکایت کریں، تو اسے ان کے حق میں قائل کریں. جلتی پر تیل ڈالنے کی کوشش ہے. حضور نے فرمایا تو 2 لوگوں میں صلح کرا دے، اللہ 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب عطا کرے. اپنی طبیعت اس طرح کی بنائیں کہ مجھ سے کسی کا فائدہ ہو جائے، مجھ سے کسی کا نفع ہو جائے، کچھ کسی کو مل جائے. میں نے ایسے ٹیچرز دیکھے ہیں جو رات کو امتحانات کے دنوں میں اپنے گھر سے چائے پکوا کے لاتے ہیں اور بچوں کو کہتے ہیں پتر پڑھائی، پیپر قریب آ گیا پڑھو. حالانکہ انہیں کوئی یہ توقع تھوڑی ہوتی ہے کہ یہ مجھے تنخواہ دے گا کل کو لا کے، لیکن یہ خیر خائی ہے، اس کا صبح قیامت اجر ہوگا. تو سب سے پہلی گزارش یہ کہ سوچیں اچھی رکھیں. دوسرا کسی سے اختلاف ہو جائے تو دلیل کی حد تک رکھیں. اور تیسری گزارش آپ حضرات کی خدمت میں نے یہ کی ہے کہ تکبر کبھی پیدا نہ ہونے دیں.
اور چوتھی بات یہ ہے کہ کوشش کریں ہماری وجہ سے کسی کا کوئی فائدہ ہو جائے. اللہ تعالیٰ اس حاضری کو قبولیت کا شرف عطا فرمائے.